اسلام بیگ ناصرین واقع اسلام آباد وٹیلا ناصرین ہوگی غدوار شاید کا نواسی مفتی اسماعیل پریس کانفرنس کر رہا ہے. اس وقت تو ہم نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی، نہ مسلم لیگ کے 97 کے دور میں سنی، نہ مشرف دور میں سنی، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں سنی، نہ مسلم لیگ کے دوسرے دور میں سنی. آج آپ کو سب باتیں یاد آئیں گی. کہتے ہیں جی ہم سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ پاکستان کو دیں گے. آج پاکستان کی مہنگائی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے. یہ جو بل کل پاس ہوا ہے میرا خیال ہے کہ شاید پہلے نمبر پر آ جائے، جس کو مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ اس کو بھی اس طرح پیش کریں گے کہ ایک بڑی کامیابی پاکستان آج پہلے نمبر پر ہے دنیا میں مہنگائی میں. آج عوام کی پرواہ نہیں ہے، عوام کی تکلیف کی پرواہ نہیں ہے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس بل سے اور بڑھے گی، لیکن اس پر بحث بھی پاکستان کے عوام میں نہیں ہو سکتی. یہ آج افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی عوام کی مشکلات کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. IMF کی پرواہ سب کو ہے کہ IMF خوش رہے، پاکستان کے عوام بے شک اس مہنگائی کی دلدل میں اور دھنستے جائیں. ہم نے کل پوچھا ان سے کہ آپ نے ابھی تک مہنگائی کی بات نہیں کی، کیا اس بل سے مہنگائی ہوگی؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. جب آپ 700 ارب روپیہ سالانہ عوام کی جیب سے نکالیں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ IMF آپ کو دے گا. یہ آج حالات ہے پاکستان کے. میں خرم دستگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید اس معاملے پر روشنی ڈال دیں. بہت شکریہ. بل کا جو فائنانس بل قومی اسمبلی نے اس کو بلڈوز کیا گیا، یہ پاکستان کے عوام کا، مزدوروں کا، محنت کشوں کا، کاشتکاروں کا قتل نامہ تھا جس پر عمران خان کی مہر لگی ہوئی. پہلے عمران خان نے محنت کشوں کو، مزدوروں کو مہنگائی کا کینسر لگایا اور کل یہ فیصلہ کیا کہ کینسر کا علاج یہ ہے کہ گلا ہی کاٹ دو. ہم ڈھونڈتے رہے کہ ایک فائنانس بل میں جو پاکستانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، جو کہ نمبرز میں ظاہر ہوئی ہے، جو حساس قیمتوں کا انڈیکس ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ پچھلے ہفتے جمعرات تک 22% تھا. ایک سال کے مقابلے میں 22% مہنگائی بڑھ چکی ہے غریب ترین لوگوں کے لیے. اور مستقل یہ نمبر آ رہے ہیں 22، 21، 19، 23، 24، 18، 20% مہنگائی پاکستان کے غریبوں کے لیے. اس بیماری کا علاج کل کے فائنانس بل میں نہیں تھا. دوسری بیماری ہے کہ پچھلے 30 ماہ سے پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 10% سے اوپر جا رہی ہیں. آپ کے ناظرین کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ گھی 420 روپے کلو ہے، چینی 120 روپے کلو ہے، آٹا 90 روپے کلو ہے، پیٹرول 150 روپے کلو ہے. یا تو اس بیماری کا علاج ہمیں نظر آتا فائنانس بل میں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کل کا جو فائنانس بل ہے اس کا جو تمام فوکس اور اس کا اثر پاکستان کے مزدوروں، کاشتکاروں پر یہ ہوگا کہ یہ مہنگائی مزید بڑھے گی. اور نتیجہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان نے غریبوں کا گلا کاٹا ہے، اب اس کٹے ہوئے گلے میں سے سرنج سے خون نکال رہے ہیں کہ کچھ نہ بچے. تو کل کا جو فائنانس بل ہے وہ پاکستان کی عوام کے فلاح کا بل نہیں تھا، وہ IMF کی تابع داری کا بل تھا. اس تابع داری کے لیے وہ فائنانس بل بھی پاس ہوا. اور پھر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کل رات کے بعد سے اس کا نام بدل کر سلیو بینک رکھنا چاہیے، غلام بینک ہو چکا ہے SBP، جس کا فوکس پاکستان کے عوام کی فلاح نہیں ہے. اس کی جو مانیٹرنگ ہے، اس کی نگرانی منتخب نمائندے نہیں کریں گے، وہ IMF کرے گا.
اس لیے یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو حواری ہیں جنہوں نے کل اس کے لیے ووٹ دیا ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بل پاس کرا لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمران جماعت نے جس کی نالائکی، جس کی مافیا سرپرستی، جس کی کرپشن، جس کی ممنوعہ فنڈنگ سے نشو نما اب سب کے سامنے آ چکی ہے، ان کو یہ شاید لگ رہا ہے کہ کل انہوں نے بل پاس کیے ہیں، لیکن حقیقت میں کل انہوں نے اپنے ہی خودکشی کے کاغذ پر دستخط کیے، اور جس طریقے سے جو بل پاس کروائے ہیں، جس فاشسٹ طریقے سے فسطائیت کے ذریعے وہ بل پاس کرائے ہیں، ہم سب کے یہ نہیں ہے کہ یہاں جو بیٹھے آپ کے منتخب نمائندے ہیں ان کا کوئی استحقاق مجروح ہوا ہے، ان کروڑوں پاکستانیوں کا ایک استحقاق مجروح ہوا ہے جن کے ہم نمائندے ہیں۔ گجرانوالہ کے ووٹر نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، لاہور کے ووٹر نے، نارووال کے ووٹر نے اس لیے بھیجا ہے کہ جا کر پوچھیں کہ حکومت کیا کام کر رہی ہے، اور وہ پوچھنے کا حق کل غصب کیا ہے اسپیکر نے اور حکمران جماعت نے۔ تو یہ مذمت کی بات نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون اور تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ متحد ہو کر اب اس فسطائیت کا، اس غریب دشمنی کا، ترقی دشمنی کا اور پاکستان کی خود مختاری کے سودے کا آنے والے دنوں میں سدے باب کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں جی پچھلے سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس فائنانس بل کی جو 700 ارب کا عوام پر بوجھ ڈالا گیا ہے، چند حقائق آپ کے سامنے رکھیں کہ پاکستان کے عوام سے کتنا ظلم کیا گیا۔ شکریہ۔ ایک تو یہاں سے بات شروع کریں کہ جو حکومت کہتی ہے کہ 350 ارب روپے ٹیکس لگایا ہے تو وہ 6 ماہ کے عرصے میں لگایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایئرلی بیسس پہ سالانہ کے حساب سے 700 ارب روپے کا عوام کے اوپر بوجھ لگا ہے، اور یہ کنٹینیوس بوجھ لگے گا۔ حکومت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم 2 ارب روپیہ صرف عوام کے اوپر، غریب عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باقی 348 ارب روپے وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ یا تو آپ صرف 2 ارب روپے جمع کر رہے ہوتے، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 350 ارب روپے جمع کریں گے، دوسری طرف یہ بات آ رہی ہے کہ ایف بی آر اپنا ٹارگٹ 350 ارب سے بڑھائے گی، تو پھر پہلی جو یہ بات ہے کہ 2 ارب کے ٹیکس بڑھیں گے وہ بات غلط ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شاید عباسی صاحب پہلے اسمبلی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ کیا یہ ضرورت پڑی۔ آئی ایم ایف تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرو، جو مسلم لیگ نون 5.7% پہ چھوڑ کے گئی تھی اوسطاً، جو یہ 8% کے اوپر کر رہے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرو، تو کہیں آپ اخراجات کم کر لیتے۔ 180 ارب روپے کی قسط لینے کے لیے آپ نے 350 ارب روپے 6 ماہ کے اوپر ٹیکس لگا دیا، لیکن آپ نے اخراجات کم نہیں کرے۔ اور یہ بڑی عجیب آئی ایم ایف ہے جو ان کو کہتی ہے کہ آپ کاٹن سیڈ کے اوپر، سن فلاور آئل سیڈ کے اوپر اور کنولا سیڈ کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان 3.5 ارب ڈالر کا سالانہ خوردنی تیل امپورٹ کرتا ہے۔ جو ملک اتنا خوردنی تیل امپورٹ کر رہا ہو، اگر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ آپ ان چیزوں کو، ایگریکلچر کو پروموٹ کریں، اسی لیے کسی بھی حکومت نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا ان سیڈز کو۔ یہ غریب فارمرز جو ہیں وہ اپنی اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اب آپ نے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے تو آپ کا امپورٹ تو اور بڑھ جائے گا خوردنی تیل کا، اور آپ نے اور یہ کہاں سے لگژری گڈز ہو گئے، یہ کون سی ایڈجسٹمنٹ ملے گی؟ آپ نے ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، تو آئی ایم ایف آپ کو ان چیزوں کے اوپر بقول شوکت ترین کے اور عمران خان کے ٹیکس لگانے پہ مجبور کر رہی ہے، لیکن عمران خان کے اے ٹی ایمز کو اگر آپ نے 2 سال سے ریل اسٹیٹ ایمنسٹی دی ہوئی ہے، اس پہ آئی ایم ایف آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ اسی بجٹ کے بل میں آپ نے ریٹ کے ڈیویڈنڈ کو، جب آپ نے ریٹ کے ڈیویڈنڈ کو ایگزمپشن دے دی انکم ٹیکس سے، تو آئی ایم ایف آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ امیر ترین لوگوں کے ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹس کو آپ نے ایگزمپشن دے دی، آئی ایم ایف آپ کو نہیں بولتی، لیکن غریب کسان اگر سن فلاور سیڈ خریدتا ہے تو آئی ایم ایف آپ کو ڈانٹ رہی ہے۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اب میں آپ کو 2-4 چیزیں بتا دیتا ہوں جس پہ ٹیکس لگا ہے، پھر آپ یہ خود فیصلہ کر لیجیے گا کہ چکن کے اوپر، ہیچرنگ کے اوپر جس سے چکن نکلتی ہے، جس کو گرینڈ پیرنٹ اسٹاک وغیرہ کہتے ہیں، وہ سب کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے۔ مرغی کے اور فش کے فیڈ کے اوپر ٹیکس لگا دیا، اس سے مرغی کی قیمتیں، ہر مرغی کی قیمت بڑھے گی، جو پیکج میں ملتی ہو یا نہیں ملتی ہو پیکج میں۔ مجھے پتا ہے یہ کون سی لگژری آئٹم ہے۔ اب ڈبل روٹی کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا، پہلے ہر دکان پہ ملتی تھی، اب صرف ان دکانوں پہ جو ایف بی آر سے کنیکٹڈ ہے وہاں پہ ٹیکس ہوگا۔ تو جس دکاندار نے ایف بی آر سے کنیکشن کرایا اپنا
اور बेचारा टैक्स देना चाह रहा है, आपने उधर डबल रोटी बिकनी है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। अब मुझे बताएं कि डबल रोटी जो किसी दुकान वाले से ली जाती है, क्या वो लग्जरी गुड होती है? आपने टेक्सटाइल मशीनरी के ऊपर, तमाम BMR की मशीनरी के ऊपर टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स। अब एक आदमी अगर पाकिस्तान में फैक्ट्री का लगा रहा है तो उससे आप पहले बोल रहे हैं कि पहले 17% टैक्स दो, फिर जब तुम 2 साल में फैक्ट्री लगा लोगे और शुरू करोगे तो तब जाके हम आपको रिफंड देंगे। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है पाकिस्तान में, सरमाया करने आ रहा है, आपने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। फिर आपने ये डेयरी फार्म के इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स लगा दिया, बोवाइन सीमन के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर 140 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया। PTI की हुकूमत रिकॉर्ड पे ऑलरेडी कर चुकी है कि 300 से 400% दवाइयां महंगी हो चुकी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आप खुद जानते हैं। उसके अलावा जो पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ के ज़माने में जो मुफ्त अद्वियात देती थी वो भी ख़त्म कर चुकी है। अब जो दवाइयाँ, एक तो दवाइयाँ पहले महंगी कर दी जिससे फार्मा इंडस्ट्री को खुश कर दिया, अब उनकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं आप उनसे टैक्स लेकर, और ये कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मशीन के ऊपर टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में नून लीग जा अॻवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया आहिनि। शाहिद काका नवाज़ी जो चवणु आहे त क़ौमी असेंबली में तय तकड़ में बिल मंज़ूर कराए पियो, मशीद जी चाबी IMF हवाले कई वई।